دوستو یہ کہانی ہے ایک انسان کی جس نے 400 سے بھی زیادہ دن دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی، ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اور 14 مہینوں کے بعد زندہ واپس بھی آیا۔ لیکن آتے ہی ایسے کیا ہوا کہ اس کو سوسائڈ کرنا پڑ گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ پیسیفک اوشن نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، پوری دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائڈ ہے اوشن میں، جن کے نام ہے اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین، آرکٹک۔ سب سے بڑا پیسیفک اوشن ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا خشک حصہ جو 165 ملین کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا پیسیفک اوشن 148 ملین اسکوائر کلومیٹر نگل سکتا ہے۔ اس اوشن پر کچھ ہی آئی لینڈز ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ تو ایسے آئی لینڈ ہیں جن پر آج تک کوئی انسان جا بھی نہیں سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے، اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن میں 14 مہینوں تک زندہ رہنے والے انسان کا نام تھا اوزے سلوڈور الورینگا۔ اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی کشتی تھی جس پر سیدھا لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا صحیح سے، اور یہ بندہ 1 سال سے بھی زیادہ اس بوٹ پر زندہ بھی رہا، سمندر کے بے رحمی کا بھی مقابلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی اور انسان توڑ بھی نہیں سکا۔ اور یہ صرف اپنے قسمت سے مجبور تھا کہ اس بدترین مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ اوزے 36 سال کا ایک تجربہ کار مچیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا آزول میں رہتا تھا۔ 17 نومبر 2012 میں اوزے اور اس کا ایک دوست بھی تھا، معمول کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ اس بوٹ پر وہ زیادہ دور جا کے مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی جس پر ایک انجن اور ایک ہی برش تھا، تو یہ کچھ ہی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں نے 30 گھنٹے میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکلنے پڑتے ہیں میکسیکو کے ساحل 120 کلومیٹر دور اپنا جال بچھا رہے تھے کہ اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا نظر آتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے وہ جال کو بھی وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگا دیتے ہیں۔ مسلسل 6 گھنٹوں تک اس ساحل سے بس 20 کلومیٹر دوری پر تھا کہ بوٹ کا انجن اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ان کا ساحل بھی دکھ رہا تھا اور ان کا گاؤں بھی طوفان کا بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو فون تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا لوکیشن اپنے باس کو بھیجے۔ جواب کا انتظار کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ ساحل کو دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف طوفان کو جو اتنی شدت سے آ رہا تھا مانو ان کو زندہ ہی نکل جائے گا۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی بوٹ ساحل سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ساحل بھی منظر سے ہٹ گیا اور تیز لہریں ان کو کھینچنے لگی۔ ان کے باس تک جب وہ میسج پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہر گزرتے لمحے اوزے کا بوٹ دور سے دور ہوتی گئی۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ نہ تو کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ کچھ سمجھ پا رہے تھے کہ وہ اب کس جگہ پر ہے اور ساحل کس طرف۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 5 ہی دن میں ان کی بوٹ ساحل سے 450 کلومیٹر دور پہنچ چکے تھے۔ چھوٹی بوٹ کی وجہ سے ان کا ڈھونڈنا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی آگ لگانے کے لیے تاکہ دھوئیں سے کسی کو سگنل دے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگے کہ شاید اب بچنا مشکل ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔
کیونکہ جال پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں کے بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پرندہ ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ان پرندے پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ناکام ہو گئے۔ دونوں کو پتا تھا کہ پرندہ واپس آئے گا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور پرندہ آتا ہے۔ اس بار دونوں نے مکمل طریقے سے پلان تیار کیا اور پکڑ لیا، اور اس طرح بھوک مٹانے کے لیے بوٹ پر آنے والے پرندوں سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ سمندر کارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کی پانی کو پلاسٹک کی بوٹلز میں سٹور کرنا شروع کر دیا، جس کو پی کر زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہ پڑتی تب وہ پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں کا خون پیتے تھے، لیکن وہ بھی تب جب وہ ان کے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچ سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آخر کار اوزین کے ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ سکا اور 4 مہینوں کے بعد وہ ڈیتھ ہو گئی، اور اب بوٹ پر اوزے اکیلا تھا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، جس کو دیکھ کر اس کو زندگی کی کوئی امید نہیں تھا، لیکن اپنے حالات سے تنگ آ کر جیسے تیزی زندگی گزارنے لگا۔ میپس میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق پیسیفک اوشن سے صرف کارگو شپس گزرتی ہے۔ میکسیکو کے ساحل کچھ 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، اور اس دوران اس ساتھی کو بھی کھو دیا تھا، اس وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن اوزے کو دور سمندر ایک کارگو شپس نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں پہلی شپس نظر آئی تھی، اور یہ منظر دیکھتے ہی اس میں زندہ رہنے کی امید پر واپس آ گئی۔ اوزے نے کارگو شپس کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے شپس اتنی دور تھی کہ اوزے کو نہ دیکھ سکے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اوزے کے نظروں سے غائب ہونے لگی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، 6 مہینوں تک اب دنیا کی ایسی جگہ پر تک ہو جہاں پر آپ کو دوسرے انسان بھی نظر نہیں آتا، اور اگر لمبے عرصے کے بعد آپ کو کوئی دیکھے لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکے اور گزر جائے، آپ کو کیسے لگے گا؟ 11 مہینوں کے بعد اوزے اپنے چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف انڈر ویسٹ ہی بچا تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت اوزے پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورا 14 مہینوں کے بعد، اوزے نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاس میں کوئی آئی لینڈ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے اس کو نظر آ رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو حقیقت میں ایک آئی لینڈ نظر آیا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ کہیں اس سے مس نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور سوئم کر کے آئی لینڈز پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں اوزے نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا۔ جب وہ آئی لینڈز پر پہنچا تو وہ ایک منظر دیکھا کہ زاروں فتار رونے لگا۔ اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کے لوگ موجود تھے، اور پچھلے 438 دن میں اوزے کا پہلی بار کسی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ تھا۔ یہ آئی لینڈز مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹک آئی لینڈز تھا جس کو ایبون ایٹونی کہا جاتا ہے، اور یہ آئی لینڈز اوزے کا سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اوزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آئی لینڈز کے قریب پہنچ گیا خود سے، ورنہ اوزے سے یہ آئی لینڈ مس ہوتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلیپینز میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے بھی 5,000 کلومیٹر دور تھا۔ اوزے کو وہاں سے اپنے گھر واپس بھیجا گیا، اور پہنچتے ہی ایک اور مصیبت سے گر گیا۔ واپس پہنچنے پر اوزے نے 438 دن کے نام سے ایک بک
بھی مگر اوزے پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے اوزے کے مطابق سوسائڈ کیا تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد زندہ واپس آنے والا شخص جو اپنی صفائی بیان نہ کر سکا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا، اوزے نے پریشان آ کر سوسائڈ کمٹ کر لیا، اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اس طرح سے مزید ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔